السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ حضرات کے سامنے پھر اپنا موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، یعنی رزق میں خیر و برکت کے اسباب۔ یہ سلسلہ کافی قسطوں سے اور کافی مجلسوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ غریب اور مسکین، دیندار، گرچہ کتنے بھی غریب مسلمان ہو، دینداروں کے ساتھ، دیندار، غریب، فقراء، مساکین، محتاجین، بے یار و مددگار، ان کے ساتھ محبت کرنا، حسن و سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں سے ہیں۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان غریبوں کے متعلق، جو اسلامی احکامات اور تعلیمات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ ان سے محبت کریں۔ نبی علیہ السلام جسے محبت کیا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اسی طرح سے آپ دعا کرتے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اور ان دونوں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں اور بے سہارا کمزور لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی بڑی طویل حدیث ہے جس کے اندر 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں کچھ آپ باتیں بتاتے، ہمیں کچھ نصیحتیں کرتے۔ تو کہتے ہیں اوصانی خلیلی بسبعین، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کی وصیت کیا۔ وصیت کا مطلب ہے تاکید کے ساتھ حکم دینا۔ اوصانی خلیلی بسبعین، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت کیا۔ ان میں سب سے پہلے کہتے کیا ہیں؟ وَآمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ابو ذر مسکینوں سے ضرور محبت کرنا۔ نبی علیہ السلام خود محبت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ مسکینوں کی محبت ہمارے دل میں پیوست کر دے۔ اسی طرح آپ دوسروں کو، امت کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ امت کے لوگ بھی، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ غریبوں سے، مسکینوں سے محبت کریں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 7 نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا، وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وصیت کیا ہم کو ہمارے خلیل نے کہ ہم محبت کریں مسکینوں سے، غریبوں سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی نے ہم کو اس کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہم کو فرمایا، یا عائشہ، ہم کو حکم دیا، یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک۔ کتنا پیارا حکم اور کتنی بہترین اسلامی تعلیمات، اور غریبوں کا، دیندار، مسکینوں کا اللہ نے اسلام کے اندر کتنا اونچا مقام دے رکھا ہے۔ دنیا میں کسی مذہب کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر غریبوں کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو اسلام نے دے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دے رہے ہیں، عائشہ، یا عائشہ، تو اے عائشہ، احب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنا، مسکینوں سے محبت کرنا، ان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا، ان سے محبت کرنا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا، تم کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیں گے۔ اسی طرح سے جو اسلام نے ہمیں غریبوں اور مسکینوں کے متعلق ہدایات اور تعلیمات دی ہیں، ان میں ایک تیسری تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم ان کو اپنے سے قریب کریں اور ہم ان کے قریب رہیں، ہم اپنے سے دور نہ کریں۔
ہم اپنے قریب کریں ان کو، اپنے خوشی میں، اپنے غمی میں، اپنے خوشحالی میں، اپنے پریشانی میں، ان کے دکھ درد میں چاہیے کہ ہم ان کے قریب ہوں اور ہم ان کو اپنے سے قریب کریں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو وصیت کی، جو حدیث ابھی میں نے پیش کیا اس سے پہلے، اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو وصیت کیا بحب المساکین والدنو منہم، ہم کو حکم دیا کہ مسکینوں سے محبت کرنا، والدنو منہم، اور ہمیشہ غریبوں کے قریب رہنا، ہمیشہ غریبوں کے قریب رہنا۔ دونوں کے معنی آتے ہیں قریب۔ نبی علیہ السلام اس حدیث مبارک کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو چیزوں کو حکم دیا غریبوں کے متعلق۔ پہلا حکم ہے محبت کرنا، اور اللہ رسول نے دوسرا حکم ان کو یہ دیا کہ وَالدُّنُو مِنْهُمْ، غریبوں کے قریب رہنا۔ اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابھی میں نے پہلے پیش کیا، اس میں بھی اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کی بھی دو چیزوں کو حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ تو احب المساکین وقربیہم، اے عائشہ غریبوں سے محبت کرنا، مسکینوں سے محبت کرو، وقربیہم، اور مسکینوں کو اپنے قریب کرنا، اپنے سے دور نہ کرنا، اپنے سے قریب کرنا ان کو۔ اللہ اکبر۔ کیوں انسان اگر مسکینوں کو اپنے قریب کر لے اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے تو کتنا بڑا مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے، اور کتنے اس کے فوائد ہیں۔ ان میں ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا دل نرم ہونا۔ غور کیجئے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرا دل تو بہت سخت ہو چکا ہے، میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کیا تعلیم دی، اس کو کون سا نسخہ، دل کے نرم کرنے والا کون سا عمل بتایا، یا کون سی چیز ہے کہ تم اپناؤ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ آپ نے دو عمل اس کو بتایا، فرمایا ادن الیتیم واطعم المسکین یلن قلبک، اللہ کے بندے اگر تیرا دل بہت ہی زیادہ سخت ہو چکا ہے تو نرم کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ادن الیتیم، دو چیزیں تم کر لو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ نمبر ایک، ادن الیتیم، یتیموں کو اپنے قریب رکھو اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، یتیموں کو اپنے ساتھ رکھو، یتیموں کو اپنے قریب رکھو۔ نمبر دو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ ناظرین، یہ دو عمل ہے۔ آدمی اتنی بڑی شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا تو دل ہی بالکل سخت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ادن الیتیم واطعم المسکین یلن قلبک، اگر تم دو عمل کر لو، ایک تو یتیموں کو اپنے قریب کرو، نمبر دو واطعم المسکین، مسکینوں کو تم کھانا کھلاتے رہو، اگر تم نے یہ دونوں عمل کر لیا تو یلن قلبک، ان دونوں عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ یلن قلبک، تمہارا دل اللہ تعالیٰ نرم بنا دے گا، نرم کر دے گا، جبکہ یہ دونوں عمل تم اپنا لو گے۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ مسکین کو قریب رکھنا اور مسکین کو کھانا کھلانا، اس کو اپنے دسترخوان پر بیٹھا لینا کتنا بڑا خیر و برکت کا عمل ہے، کہ اس سے کتنی بڑی مصیبت انسان کی ٹل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ سخت دلی جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ دونوں چیزیں تو کر لے، یتیم کو قریب کر لے اور مسکین کو کھانا کھلائے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ لیکن افسوس تد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے بڑے لوگ جن کو اللہ نے بڑا خوشحال بنایا ہے، نعوذ باللہ، غریب کو اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ بیٹھانے میں انسلٹ اور اپنی توہین سمجھا کرتے ہیں۔ اپنے پارٹی اور اپنی دعوت میں شادی کریں گے، ولیمہ ہوگا،
بیٹے بیٹی کا ولیمہ ہوگا، لیکن ایسے مواقع پر غریب کو اپنے دسترخوان پر بیٹھانا اور اپنے پارٹی میں شامل کرنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر بہت کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا، کیا ایک دن غریبوں کو بلا کے کھلا دیں گے اور دوسرے دن بھی بڑی پارٹی کریں گے 5 اسٹار ہوٹل میں، وہ مالداروں کو ہوگا۔ یعنی ایک دن ایک ہی دعوت میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ہاں بڑے مالداروں کے ساتھ ان غریبوں کو بھی خیر و برکت کے لیے ایک ہی دن ولیمے میں دعوت دے کر کے بلا لیں اور غریب بیچارے بھی آ کر کے شامل ہو جائیں۔ نہیں، ایک دن معمولی قسم کا کھانا پکا کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں کیونکہ بہت بڑی نافرمانی ہوگی، مسکینوں کو نہیں کھلائیں گے، تو اس کا راستہ یہ نکال لیتے ہیں ایک دن معمولی سے کھانا پکا کر کے مسکینوں کو کھلا دیں گے، پھر گناہوں سے بچ جائیں گے، پھر اصل ولیمہ بڑی پارٹی کریں گے جس میں مالداروں کو بلائیں گے، بڑے لوگوں کو، غریبوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین یاد رکھنا، غریبوں کے کھانا کھلانے سے، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اگر اخلاص کے ساتھ آپ کھلائیں تو بڑا سے بڑا عذاب اللہ ٹال دیتا ہے۔ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، بڑے سے بڑی مصیبت، یہاں تک کہ تمہارا دل سخت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے اسلام کا کہ غریبوں کے کھانا کھلانے اور مسکینوں کو اپنے دسترخوان پر بیٹھانے کا یہ مقام و یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان تمام قباحتوں سے بچنا چاہیے۔ ناظرین وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم یہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیں ناظرین، کبھی کھانا کھلانے میں، اپنے دعوتوں میں اور اپنے دسترخوان پر بیٹھانے میں غریبوں کو شامل کرنے اور غریبوں کو دسترخوان پر بیٹھانے میں ذرہ برابر اپنی انسلٹ، اپنی توہین نہ سمجھیں، ورنہ کہیں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ذرا ایک حدیث سنیں تب بات اور واضح ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمۃ، سب سے بدترین کھانا دنیا میں اس دعوت اور اس ولیمے کا ہوا کرتا ہے جس کھانے میں اور جس دعوت میں مالداروں کو بلا لیا جائے اور مسکینوں کو شامل نہ کیا جائے۔ آج فرمایا شر الطعام طعام الولیمۃ، سب سے بدترین اور گھناؤنا کھانا وہ ہوتا ہے، سب سے بدترین پارٹی اور دعوت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ رسول فرماتے ہیں غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور صرف مالداروں کو بلا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بدنصیبی اور اس بدترین خصلت سے ہم تمام ساتھیوں کو بچائے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مسکینوں کے ساتھ اور فقراء اور غریبوں کے ساتھ، دیندار مسکین بے یار و مددگار کے ساتھ جو ہمیں حسن سلوک کرنے کے لیے جو چوتھی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، کبھی بھی ہم ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہم سے محبت کریں گے، ہمارے ساتھ احسان اور بھلائی کریں گے۔ احسان کرنا یہ فرائض میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ان اللہ کتب علیکم الحسان فی کل شیء فاحسنوا، اے لوگو اللہ نے تم لوگوں پر فرض کر رکھا ہے احسان کرنا، احسان کرنا تم پر فرض قرار دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ تم احسان کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہاں کوئی اختیاری چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا بلکہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ تم احسان کرو ہر چیز کے ساتھ، بلکہ یہاں تک کہ اللہ رسول نے فرمایا تم جانور ذبح کرتے ہو تو جانور کے ذبح کرنے میں بھی جانور کے ساتھ احسان کرو۔
اگر تم کسی کے ساتھ میں اور حد قائم کرنے کے لیے کسی قاتل کی گردن مار رہے ہو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قاتل کی گردن مارنے میں اور اسی بکرا ذبح کرنے میں ہم کیا احسان کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ چھری خوب تیز کر لو، دھار اچھی طرح سے بنا لو تاکہ جانور جلدی ذبح ہو جائے اور اس کو تڑپنا نہ پڑے۔ اگر کسی قاتل کی گردن مارنی ہے قصاص میں تو تلوار کی دھار کو خوب تیز کر لو تاکہ ایک ہی مرتبہ میں اس کی گردن جدا ہو جائے، ورنہ اگر دھار تیز نہیں ہوگی اور تم نے مارا اور ایک ہی میں اس کی گردن جدا نہ ہو گئی، 2-4 مرتبہ تلوار چلاؤ گے تو بلا وجہ قاتل کو تکلیف ہوگی۔ احسان کرنا چاہیے، احسان کرنا سب پر فرض ہے۔ اسی لیے اور یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ارحموا ترحموا ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم، اے لوگو ارحموا ترحموا، تم اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کرو، احسان کرو تو تمہارے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ تم لوگوں کے ساتھ رحم کرو، مہربانی کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا۔ اسی لیے دوسری حدیث کے اندر آیا اللہ رسول فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، نیچے والے زمین پر بسنے والی مخلوقات کے ساتھ تم احسان کرو گے تو آسمان والے تم پر احسان کریں گے۔ علامہ حالی نے اس لیے بڑی پیاری بات کہی، اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے کام آنا، ان کے ساتھ احسان کرنا اتنا بہترین عمل ہے کہ پتہ نہیں آنے والی کتنی مصیبتیں اور آنے والے کتنے عذاب اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے آپ سے روک لیتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے کسی بے سہارا کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں احسان کرنے میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، ہمیں ان کے مشکلات میں ہمیشہ کام آنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بے یار و مددگار، کوئی پریشان حال انسان اگر کہیں وہ کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ اسلامی احکام، اسلامی تعلیمات، اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مشکلات میں کام آئیں، ہم ان کی پریشانی میں حصہ بتائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اکبر، اتنا بڑا عمل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ناظرین ذرا سوچیں، کوئی انسان مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی میں اگر ہم کام آ گئے، کوئی مسکین پریشان حال اگر اس کے ہم کام آ جائیں پریشانی میں تو کتنا بڑا عمل ہے وہ سنیں۔ حدیث بڑی طویل ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ناظرین یہ حدیث بڑی پیاری ہے، بڑی طویل ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس میں غیروں کی مشکلات میں، پریشان حال لوگوں کے مشکلات میں آنے کا بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، آپ نے ساتھ فرمایا جو کسی پریشان حال مسلمان بھائی کی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ اس مسلمان غریب پر جو مصیبت آئی ہے آپ اس کو ٹال سکے، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو اپنے کسی مسلمان پریشان حال بھائی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی پریشانی دنیا کی دور کرے گا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اللہ تعالیٰ اس کی ٹال دیں گے۔ دیکھا آپ نے ناظرین کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم،
اور مسکینوں کی مشکلات میں حصہ بٹانے اور مشکلات میں کام آنے کا کتنا اونچا مقام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت ٹال دیا، اس کے بدلے اس شخص کو اللہ تعالی اس سے آخرت کی بڑی مصیبتوں میں سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دے گا. اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اس عمل کا. نمبر 2، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جس نے کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کر دیا، آسان کر دیا. اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. ایک غریب انسان آپ سے قرضہ لیا ہے، اس نے کہا تھا اگلے مہینے میں ہم ادا کر دیں گے. اگلا مہینہ آ گیا، دینے کا وقت پورا ہو گیا، جو وعدہ کیا تھا وہ وقت بھی آ گیا، وہ دن بھی آ گیا، لیکن بیچارہ اتنا تنگ دست ہے کہ بھی وہ ادا نہیں کر سکتا. اب 2 شکل ہے، یا تو آپ اس کو معاف کر دیں اور چاہیں تو آپ مہلت دے دیں. اب دونوں کو بڑا اجر و ثواب ہے. نمبر 1، اگر آپ نے اس محتاج کو قرضہ دے رکھا تھا، اس کی مدد آپ نے کیا تھا، تو جب سے قرضہ دیا اور جب تک لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، جو تاریخ دی تھی، اس پورے وقت میں جتنے دن آئے، روزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا صدقہ کرنے کا اجر ثواب دیا. کیوں؟ آپ دیے تو قرضہ ہیں، لیکن ایک مصیبت زدہ پریشان مسلمان کو آپ نے قرضہ دیا. ہو سکتا ہے کہ بہتوں سے قرضہ مانگا ہو، لیکن لوگ سوچے ہوں گے یہ غریب آدمی ہے، لے تو رہا ہے لیکن دے نہیں سکے گا. ہو سکتا ہے 50 لوگوں نے انکار کر دیا ہو، لیکن آپ نے اس پر مہربانی کیا، قرضہ دیا، واپس لوٹانے کے لیے دیا، لیکن چونکہ آپ اس کے کام آئے، اس لیے جب تک ادا کرنے کی تاریخ ہے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ صدقہ کرنے کا جو ثواب دیتا رہے گا. اور اگر وقت پر ادا نہ کر سکا، آپ نے مزید مہلت دے دیا، تو اب روزانہ اللہ تعالیٰ ڈبل صدقہ کرنے کا اجر و ثواب دے گا. ناظرین، یہ حدیث، اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اختتام کا وقت ہوا ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس حدیث کو ہم مکمل آپ حضرات کو سنائیں گے. رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.